مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو میں میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ بنیان مرصوص کیا چیز ہے اور اس کے کیا لوازمات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کرنی چاہی اور اپنی اس دشمنی کا اظہار کیا جو اس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے، تو پاکستان نے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اور نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ اپنے دفاع کے لیے ان کا ایک کامیاب آپریشن کیا جسے بنیان مرصوص کا نام دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، اور نام کی ایک بڑی بیس ہوتی ہے اور ایک بڑی اس کے پیچھے ایک یعنی کنسیپٹ ہوتا ہے۔ جیسے جو طالبان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اس کا نام ہے فتنۃ الخوارج،
آپ جانتے ہیں کہ اس کی پھر کیا ہسٹری بنتی ہے۔ تو اس آپریشن کا نام جو رکھا گیا وہ بنیان مرصوص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سر بلند کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں پاکستان کو اتنی بڑی کامیابیوں سے نوازا جو ان ایکسپیکٹڈ تھیں، جن کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کبھی غور فرمانا کہ جنگ چل رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ چھلانگ مار کے آ گیا ہے، ویسے نہیں آ گیا، اسے پاکستان سے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی وجہ تھی جو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری حالت بہت بگڑ رہی ہے، تو تب یہ اتنا کچھ ہو گیا، اور جس کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آ جائیں، اصل میں تو اگر کھلا ٹائم ہوتا تو میں ان پوری آیات کے پس منظر میں یہ عرض کرتا کہ یہ بنیان مرصوص کی کیا شرائط ہیں اور یہ کیا چیز ہے، لیکن جو کہ ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے میں اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر آخر میں اس حوالے سے ایک دو باتیں جو سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کی پھیلائی گئیں، ان کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا۔ اصل میں سوشل میڈیا ایک ایسی مخلوق ہے جس کا باپ کوئی نہیں ہے، اور کبھی ان کو اتنی سنجیدگی سے بھی نہیں لینا چاہیے۔ بہت کچھ اس پہ ہوتا ہے جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کس کس کا بندہ جواب دے، کس کس پہ بندہ کلام کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے لیے نقصان دہ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی بادل نخواستہ اس پہ کلام کرنا پڑتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ اللہ کرے وقت میں بچا لوں گا، اللہ کرے وقت بچ جائے تو میں ایک دو باتیں آخر میں عرض کروں گا۔ پہلی بات آپ یہ دیکھیں، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کون لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیلہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ یقاتلون، کہ وہ جنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کرنے کے لیے اس پس منظر میں جہاد کا لفظ بھی آیا ہے، اور جہاد کا لفظ ہی زیادہ معروف ہے، لیکن جہاد کا جو لفظ ہے وہ جنگ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جہاد تو سٹرگل کو کہتے ہیں، افراغ الدلو، پوری کوشش کر دینا، استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، یعنی دین کی خدمت کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ مال سے بھی ہو سکتی ہے، وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کی تو کئی ایک اس میں تو وسعت ہے۔ جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یقاتلون، یہ لفظ جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاد کی جو ایک صورت جنگ ہوتی ہے نا، یقاتلون کا لفظ وضع ہی اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں،
کس لیے کرتے ہیں؟ فی سبیل ہی، ان کی جنگ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی صفاً، کہ جب وہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، دیکھیں انسانی معاشروں میں اختلاف رائے کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشروں میں اختلاف رائے کا نہ ہونا عجیب بات ہے۔ یعنی اگر سارے بندے جو ہیں وہ کسی سب باتوں میں متفق ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ سوچ تو انسانی معاشرے کا کمال ہے، اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان میں اگر کسی بات میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی باتیں پیچھے کر دیتے ہیں اور صف باندھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی تیسری نشانی ہے جن سے اللہ محبت۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا شہر سے باہر لڑی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم جنگ شہر سے کے اندر لڑتے ہیں، جیسے غزوہ وہ خندق آپ نے لڑا تھا بعد میں۔ لیکن کچھ نوجوان تھے، وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں شوق شہادت تھا، وہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں جنگ باہر جا کے لڑنی چاہیے۔ تو جب سرکار نے مشورہ کیا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے کہ ہم جنگ جا کے شہر سے باہر لڑیں گے، تو اور کسی مسلمان نے فیصلہ ہونے کے بعد اس سے اختلاف نہیں کیا۔ یہ منافق تھا عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے 300 آدمی، یعنی اس کے ساتھ جو 300 منافق تھے، راستے سے انہیں لے کر واپس آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یعنی ممکن ہے کسی اور صحابی کی بھی رائے ہو، پہلے جب سرکار مشورہ کر رہے تھے اور تھی، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا پھر انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ تو آپس کا اختلاف رائے الگ چیز ہے، جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پھر وہ صف باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اس وقت اختلاف پھیلانا چاہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ جب دشمن کے مقابلے میں نکل پڑے، اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ میں آپ اختلاف کر لیں جو کرنا ہے، اگر آپ ممبر ہیں کسی باڈی کے، آپ میٹنگ کے اندر اختلاف کریں جتنا کرنا ہے، لیکن جب ایک فیصلہ کر لیا جائے تو پھر باہر آ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اس کے خلاف تھا۔ یہ اجتماعیت کو تباہ کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے ایک چیز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صفاً، وہ اس طریقے سے جنگ لڑتے ہیں کہ صف باندھ لیتے ہیں۔ صف کس طریقے سے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ یہ تشبیہ ہے، سیسا پلائی دیوار۔ یہ پرانے زمانوں میں اگر آج کل آپ سمجھنا چاہیں نا کہ یہ بنیان مرصوص کیا ہے، تو یہ دیوار بنیان مرصوص نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ڈیموں کی دیواریں بناتے ہیں نا، ڈیموں کی، وہ ہوتی ہیں بنیان مرصوص۔ یعنی پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ دیوار کو پختہ کرنے کے لیے اس میں تانبا ڈال دیتے تھے، اس میں تانبے کو ہی سیسا کہتے، اس میں تانبا ڈال دیتے تھے،
اس کو کہا جاتا تھا سیسا پلائی دیوار، یعنی دیوار کو سیسا پلایا نہیں جاتا تھا، ایک محاورہ ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے وہ اس قوم کے خلاف یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان کے خلاف دیوار بنائی تھی، تو وہاں پر جو لفظ آتے ہیں افرغ علیہ قطرا، کہ اب میں اس میں تانبا ڈال دوں گا۔ تو بھائی جس دیوار میں تانبا ڈال کے اس کو پختہ کیا جائے اسے کہتے ہیں بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے محبوب ہیں نا بندے، جب وہ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیز ان میں رکھنا نہیں ڈال سکتی، اور کوئی چیز ان کو آپس میں الگ الگ نہیں کر سکتی اور جدا جدا نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا اس آیت کا۔ اب ذرا مزید اس پر غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی یہاں پر، اور ایک چیز یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت بندوں کے مشابہ ہو تو اس صفت کا مطلب بندوں والی چیز نہیں ہوتا، عقائد کی بات ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے بنا دیا وہ سنتا بھی ہے اور سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا اور چیز ہے، بندے کا سمیع و بصیر ہونا اور چیز ہے۔ محبت ہے، بندوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ بڑی بچپن میں ہم نے کبھی ایک شعر یاد کیا تھا کہ پہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز، جی خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں۔ یعنی بندوں کی محبت میں کیا ہے، رسوائیوں کو بھی دل چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں ہوتی، اللہ کی محبت اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ جو بندے اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں نا اللہ کی محبت کو، کہ جیسے ایک بندہ جو ہے اس پر کیفیت گزرتی ہے تو استغفر اللہ وہ کوئی ایسی چیز اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایکچولی وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور غیر شعوری طور پر ہی صحیح وہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بندوں کی محبت کا اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی سوائے لفظی اشتراک کے اور کوئی اشتراک نہیں ہے۔ سامعین محترم، پہلی بات یہ فرمائی یقاتلون فی سبیلہ، کہ اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ اب جنگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اب اس پہ ذرا آپ غور فرمائیے۔ اسلام کے مزاج میں جنگ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسلام کی جنگی پالیسی کو سمجھنا ہے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی کو مشعل راہ بنانا ہوگا جس میں آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو۔ یہ جو بندے جنگی سوچ کے ہوتے ہیں نا، وہ جنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جیسے مودی ہے نا، مودی بہانے ڈھونڈتا ہے، ان کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اسلام کا مزاج جنگ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، کبھی بھی خواہش نہ کرو کہ ہم لڑیں دشمن کے ساتھ۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے سلامتی مانگا کرو۔ جنگ کی خواہش نہیں ہے، اے اللہ دیکھیں جنگ میں جو بھی مرے گا آخر انسان ہی ہوگا نا جی،
اور جو ان کے مرتے ہیں شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی جنگ کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے سلامتی مانگا کرو، اللہ سے خیر مانگا کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، اگر دشمن جو ہے وہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ میں، 350 میل دور چلے گئے مکے سے، تو کیا مشرک آرام سے بیٹھ گئے؟ کہ مشرک آرام سے بیٹھ گئے؟ کیا وہ مسلمانوں کے وہ قافلوں پر حملے نہیں کرتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے جانور نہیں ہانک کے لے جاتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ ان کی شرارتیں جاری نہیں تھی؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیوں نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے ہیں جی، اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ مسلمان نہیں۔ تو بھائی مجھے بتایا جائے کہ اگر ایک قوم کے قافلوں کو پر حملہ کیا جائے، اور یہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، یہ محض کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا، یہ ایک جنگی نوعیت کا قافلہ تھا کہ اس سے ہمیں جتنا بھی پرافٹ ملے گا وہ سارا اسلام کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ تو اور اس میں وہ مال تھا جو جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو مشرکوں نے ان کا مال چھین لیا تھا، اس قافلے کا موسٹلی حصہ تو اس مال پر مشتمل تھا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان تعاقب میں کیوں نکلے تھے، ان سے پوچھا جائے کہ جب ایک بندے نے اپنا دین بدل لیا ہے، یعنی وہ مشرک نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہے، یار وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، تم اس کا مال کس قانون کے تحت چھین رہے ہو؟ یعنی جو ملحد یہ کہتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ایک بندے نے اپنا مذہب اختیار کر لیا، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک وہ جیسا بھی ہے، اور وہ اتنا شریف و طبع آدمی ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، تم اس کا مال کس قانون کے تحت لوٹتے ہو بھائی؟ اس کا تو کوئی جواب دو۔ تو اگر وہ اپنا لوٹا ہوا مال لینے کے لیے تعاقب کر لے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اور مشرکین اور مسلمان تو تھے ہی حالت جنگ میں، اور حالت جنگ میں کسی اپنے دشمن کو مالی نقصان پہنچانا کس قانون کی خلاف ورزی ہے؟ بھائی یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا، مشرکین مکہ نے اس پر مجبور کیا تھا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے پھر کیا کرو؟ پھر فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، ان الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں بنا رکھی ہے۔ یعنی فساد نہیں کرنا، لیکن اگر ایک موقع آتا ہے جب ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے، جب آپریشن کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو جب اگر وہ موقع آ جائے تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں بنایا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، اس پس منظر میں جو میں نے عرض کیا آپ سے۔ اور دیکھیں ٹھیک ہے بھارت بڑا ملک صحیح، اس کی افرادی قوت زیادہ صحیح، لیکن جو جذبہ محمد عربی کے غلاموں کے پاس ہے نا، اللہ کی قسم وہ دنیا کے پورے کافروں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ جو بندہ اپنی جان اپنے رب کے نام پہ لڑتے ہوئے قربان کر دیتا ہے، اللہ اسے حیات ابدی نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ جو کہا گیا نا سورہ توبہ
یا اس سے انفال کے آخر میں کہ تم ایک ہو تو 10 پر غالب آؤ گے، پھر کہا 2 پر غالب آؤ گے، آگے اس کی وجہ بیان کر دیں، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، تمہارا ایک ان کے 10 پر یا بعد میں 2 پر غالب اس لیے آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تمہیں اللہ نے سمجھ دے دی ہے کہ جو جان اپنے رب کے نام پر قربان کر دی جائے، اللہ اس بندے کو حیات ابدی نصیب فرما دیتا ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، اور ہو اگر خود نگرو خود دیگرو خود گیر خودی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ راز جنہوں نے پا لیا ہے، اللہ نے انہیں شجاعت عطا فرمائی ہے، اور اس شجاعت کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بدر میں لوگ شہید ہوئے نا، تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا فلاں مر گیا، کسی نے کہا فلاں مر گیا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں اپنی جان قربان کر دیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کا رب انہیں رزق دیتا ہے، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو جذبہ ہے نا، یہ سچے دین کے سوا کسی اور دین میں نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ قتال کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں اور وہ پھر بھی دوزخ میں چلے جائیں۔ جو قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جاتے ہیں، میرا رب انہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ والا قافلہ لشکر جانے لگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی سواری کی مہار پکڑ لی، ان کی لگام پکڑ لی۔ خلیفہ مسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ مسلمین، اور حضرت اسامہ ایک ینگ نوجوان آدمی، ان کی سواری کی لگام پکڑ کے چل پڑے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، یا امیر المومنین کا لقب تو خیر بعد میں شروع ہوا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اے ابو بکر صدیق، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ندامت ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ پیدل چل رہے ہوں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم بھی میرے رب کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں۔ یہ جو اسلام قتال کا حکم دیتا ہے نا، یہ جو جذبہ پایا جاتا ہے، اور ماضی کی باتیں کیا، 65 کی جنگ میں دیکھ لیں کیا ہوا تھا، کیسے لوگوں نے شجاعت اور بہادری، اب کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک مسلمان رہیں گے، کوئی بندہ ان کے جذبے کو شکست نہیں دے سکے گا۔ تو فرمایا یقاتلون، جنگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کے نام پہ جو کچھ بھی قربان کریں گے، ہمارا خدا ہمیں اپنی شان کے مطابق وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے تو ہمارا خدا ہمیں حیات ابدی نصیب فرما دے گا۔ وہ غزوہ غالباً احد کی بات ہے کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، آئیں دعا کرتے ہیں۔ پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا، پہلے تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت سعد نے دعا کی کہ یا اللہ آج میرا مقابلہ کسی بڑے دشمن کے ساتھ ہو، پروردگار میں اسے قتل کر دوں۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ دعا مانگتے رہے، میں دعا مانگتا رہا اور وہ آمین کہتے رہے۔ کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، حضرت سعد کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ نے دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو اور میں اس کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑوں اور میں لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں، پروردگار عالم جہاں تک کہ مجھے تیری راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر میرا دشمن میری آنکھیں نکال دے، وہ میری ناک کاٹ دے، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، وہ میرے کان کاٹ دے، مالک قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں ایسے جاؤں میری آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، میرے ناک کٹی ہوئی ہو، میرا کان کٹا ہوا ہو، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، تو پوچھے عبداللہ تیری آنکھیں کہاں ہیں، میں کہوں مالک تیری راہ میں دے کے آ گیا ہوں۔ تو کہے عبداللہ تیرے کان کہاں ہیں، میں کہوں مالک تیری راہ میں کٹا کے آ گیا ہوں۔ میرا رب صرف یہ فرما دے صدقتا، میرے بندے تو سچ کہتا ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں جیسی دعا میں نے مانگی تھی رب نے ویسی ہی قبول فرمائی، اور جیسی عبداللہ نے مانگی تھی رب نے ویسی ہی قبول فرمائی۔ سامعین محترم، تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حق کے لیے جنگ کرتے ہیں جب جنگ کرنے کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ اور پھر فرمایا فی سبیلہ ہی، وہ جو جنگ کرتے ہیں نا وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے نہیں کرتے، وہ لوگوں سے کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتے، وہ جنگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے جنگ کرتے ہوئے ایک اونٹنی کی مہار کی نیت بھی کی کہ مجھے یہ مل جائے، تو اس کی جنگ بھی مولا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جو یہ اس کی مثال وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، شجاعت و بہادری کے امام، جن کا نام ہی شجاعت کی علامت ہے کہ جب دشمن سے لڑتے ہوئے آپ اس کے سینے پر بیٹھے تو اس بدبخت نے آپ کے منہ پر تھوکنے کی قباحت کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ بندے کو غصہ آتا ہے، جنگ کرتے ہوئے جب کوئی بندہ کسی کے منہ پر تھوکتا ہے تو اس کو اور غصہ آتا ہے۔ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، کہا تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے تو یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، فرمایا حضرت علی نے کہ جب میں لڑ رہا تھا تو میری لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے نہیں تھی، اس میں میری ذات شامل نہیں تھی۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ جب تم نے یہ کام کیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ علی کی تلوار اپنے غصے کے لیے نہیں اٹھتی، جب بھی اٹھتی ہے مولا کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ ہیں ایمان والے جو مولا علی کے وارث ہیں، جو امام شجاعت سیدنا علی کے وارث ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو جنگ کرتے ہیں نا وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ فی سبیلہ ہی، آگے فرمایا صفن، وہ منتشر طریقے سے جنگ نہیں کرتے۔ دیکھیں تھپڑ جو ہوتا ہے نا 5 انگلیوں سے ملتا ہے، مل کے بنتا ہے، ہر انگلی الگ الگ کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا، ہر انگلی الگ الگ ماری جائے گی نا کچھ نہیں ہوگا، 5 ماری جائیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صفن۔
کہ ایمان والے جب لڑائی کرتے ہیں تو انفرادی طور پر نہیں بلکہ وہ صف باندھ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے معاشرے میں بدگمانی پھیلے، جس سے معاشرے میں کوئی نیگیٹو چیز پھیلنے کا خطرہ ہو۔ وہ بری باتیں نہیں پھیلاتے بلکہ وہ ہر بات ایسی کرتے ہیں جو معاشرے کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ صف باندھ کے وہ لڑتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آگے آ جائیں۔ فرمایا کانہم بنیان مرصوص، وہ اس طریقے سے صف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، یعنی ایمان والے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ اس چیز پہ غور فرمائیں۔ میں یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اس پس منظر میں پھیلائی گئی۔ ایک صاحب ہیں جن کا کام ہی اولیاء اللہ کے بارے میں کیا لفظ بولوں کرنا ہے، کوئی فضول گفتگو کرنا، کوئی بیہودہ قسم کی گفتگو کرنا، بہت کچھ جی تو کرتا ہے لیکن بہرحال یہ ممبر کا ایک تقدس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بابے کہاں گئے تھے جنہوں نے 65 میں وہ میزائل پکڑے تھے، وہ بابے کیوں نہیں آئے؟ اور پھر کہا کہ یار جنگ تو رکوائی تھی یہ کیا نام ہے اس کا ٹرمپ نے، تو پھر غوث اعظم تو ٹرمپ ہوا نا، بابے تو نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں تجھ جیسے بدبخت کا غوث واقعی ٹرمپ ہوگا، اور جو اللہ کی رسی چھوڑ دے وہ شیطانوں کے ہاتھوں میں ہی جاتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تیرا جو غوث ہے نا وہ واقعی ٹرمپ ہوگا، لیکن ایمان والوں کا غوث شہنشاہ بغداد ہے۔ ہم حضرت داتا حجویری کے ماننے والے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ اس کی بات پہ لینے، یعنی تعجب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، تعجب ان پر ہے جو بیٹھ کے اسے داد بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کہاں تھے، بابے کیوں نہیں آئے؟ مجھے بتائیے کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں فرشتے آ گئے، غزوہ احد میں تو نہیں آئے۔ اگر کل کوئی ملحد یہ کہہ دے کہ بھئی وہ فرشتے احد میں کیوں نہیں آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے فرشتے نہیں آئے تھے، بدر میں بھی نہیں آئے، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ مقربین الہی جو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتا ہے، کبھی وہ فرشتے بھیج کے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کو بھیج کے مدد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ملحد یہ کہہ دے، دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑ گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اگر کوئی ملحد یہ کہہ دے کہ جی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی، کیا جواب دیا جائے گا اسے؟ کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کا اپنا ایک نظام ہے، وہ مدد کرتا ہے جس طریقے سے چاہے کرتا ہے، اور فتح و شکست کوئی اللہ کی نصرت کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہوں۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ ایک ہمارے تھے، وہ ایک دربار تھا وہاں پر
تو اس کی رات کو کوئی چادر اتار کے لے گیا. وہ وہاں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا. بابا کہاں گیا ہوا تھا؟ بابا تو اپنی چادر نہیں بچا سکا. مجھے بتائیں مسجدوں سے پنکھے نہیں چوری ہو جاتے؟ کوئی کہے گا کہ اللہ تو اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اور خدا کے بندے کتنی بڑی بڑی بونگیاں تو مارتے ہو دین کے نام پر اور پگڑیاں باندھ کر. کوئی سوچا تو مجھے بتائیے، کیا بیت اللہ شریف حجر اسود نہیں لے کے نکال کے لے گئے تھے باطنی؟ کیا 4-5 سال انہوں نے حج کرنے دیا تھا کسی کو؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تو اپنے گھر کو نہیں بچا سکا، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو تم جو یہ فلسفے بیان کرتے ہو ادھر کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ تمہاری باتیں تمہارے اولیاء اللہ کے ساتھ بغض کی علامت تو ضرور ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بابے کیوں نہیں آئے، تو صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ احد میں فرشتے کیوں نہیں آئے تھے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے جب ابرا نے حملہ کیا تھا اس وقت تو ابابیل آ گئے تھے. اس پر میں ذرا بعد میں کلام کرتا ہوں. اس وقت تو ابابیل آ گئے تھے. تو جب باطنیوں نے حجر اسود کو چوری کیا اس وقت کیوں نہیں آیا ابابیل جی؟ بتاؤ نا، وہ بندہ مجھے بتائے جو کہتا ہے کہ بابے کیوں نہیں آئے، اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے؟ بھئی یہ میرے رب کا اپنا نظام ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے سوال کرتا ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے. سامعین محترم، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جنگ تو جناب ٹرمپ نے رکوائی ہے. پھر غوث تو ٹرمپ ہوا نا. پہلی بات یہ ہے، میں یہ بات عرض کروں کہ میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان واقعی کسی ہیلپ کا محتاج ہوتا، یقین جانیے ٹرمپ کبھی نہ آتا. کبھی وہ الاسلام و ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے. وہ جو ٹرمپ آیا ہے نا، وہ کوئی پاکستان کی مدد کرنے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کو بچانے کے لیے آیا تھا. میں کہتا ہوں میرے رب نے اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستانیوں کی اس طریقے سے مدد فرمائی کہ وہ عالم کفر کے لیے ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو ٹرمپ کو اپنا غوث مان لے، بش کو مان لے، تو جدھر بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن تیری اس بات میں وزن کوئی نہیں ہے. سامعین محترم، دوسری بات یہ فرض کیجئے گا، میں نہیں جانتا صورتحال کیا، میں اپنی رائے دے رہا ہوں. فرض کیجئے گا کہ اس میں پاکستان کی کوئی مدد ہوئی، جو میرے خیال میں صورتحال اس کے برعکس ہے. تو بھائی میرا رب جب کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا، تو وہ کبھی کبھی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی مدد کسی فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو اگر بالفرض پاکستان جیسے، وہ نہیں ایک بڑی مشہور بات ہے، معاف کرنا، کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا داتا دربار پہ کہہ رہا تھا کہ داتا مجھے 10 روپے دے، داتا مجھے یہ نسبت مجازی ہے، دیتا تو اللہ ہے نا، داتا مجھے 10 روپے دے. ایک بندہ اس نے کہا داتا کچھ نہیں دے گا تجھے، داتا میں دینے کی بات نہیں، یہ پکڑ 10 روپے. اس نے کہا واہ داتا، دلوائے بھی ہیں تو کس سے جو تیری مدد کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میرے خدا کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاجر سے بھی یہ کام کروا لیتا ہے. تو بھائی اس دنیا میں خدا خود نہیں آتا، خدا کوئی سبب پیدا کرتا ہے. کبھی وہ فرشتے بھیج دیتا ہے، کبھی اپنے بابوں کو بھیج دیتا ہے، ہمارے بابے بقول اس کے اپنے مقربین کو بھیج دیتا ہے، کبھی اور طریقے سے مدد کر لیتا ہے. تو اگر تم اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو، کیا ہو گیا جی، اگر تم اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو کہ بابے کیوں نہیں آئے، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ جب باطنیہ نے
حجر اسود کو نکالا تھا تو فرشتے کیوں نہیں آئے تھے؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دو، باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ سامعین محترم، دوسری بات، اصل میں بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی بدبختی کی علامت ہے۔ دو گناہ ہیں، دو گناہ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان بندوں سے جنگ کرتا ہوں۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ جو سود کھاتا ہے، اس کے خلاف میں اعلان، جو قرآن مجید میں کہا گیا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، جنگ۔ اور دوسرا کیا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ جس کے اندر سے یہ بغض نکلتا ہے نا اولیاء اللہ کے بارے میں، وہ سمجھ لے کہ وہ رد کر دیا گیا ہے خدا کی بارگاہ سے، ورنہ وہ رب کی عبادت کرتا اور رب کے مقربین کا احترام کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داتا حجویری کو تجھ جیسے بدبخت کی تائید کا محتاج نہیں ہے۔ داتا حجویری کو زمانہ سلام کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کا دین پھیلایا ہے۔ بدبخت تو نے سوائے صحابہ پر بکواس کرنے کے اور سوائے اولیاء اللہ پر بکواس کرنے کے اور سوائے لوگوں میں شک پیدا کرنے کے کس کو مسلمان کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو تم نے رجوع اللہ کا درس دیا ہے؟ کتنے لوگوں کو تم نے انابت اللہ کا درس دیا ہے؟ اس لیے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے نا بابے نہیں آئے، ان سے پوچھو کہ بدر میں تو فرشتے آئے تھے، احد میں کیوں نہیں آئے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ذرا اس سے نرم ہے اور کہیں تو محبت کی بنیاد پر جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے۔ ورنہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں نا، محبت میں ہی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ سے غداری کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بنیان مرصوص، اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے مختلف بولیاں بولنی شروع کر دی، کیا اس سے فلاں صحابی مراد ہے، فلاں صحابی مراد ہے؟ خدا کے بندو ایک بات پہ غور کرو، ہمیں کسی صحابی کی عظمت سے انکار نہیں ہے۔ میرے پاک نبی کے صحابی کوئی بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، میں کہتا ہوں بنیان مرصوص سے بڑھ کر مضبوط ہیں۔ لیکن غور کیجئے گا، اللہ پاک نے تشبیہ دی کہ جو لوگ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف باندھ کے، جیسے کہ وہ بنیان مرصوص ہیں، یعنی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ محبوبان الہی، محبوبان الہی بنیان مرصوص کی طرح ہیں۔ یہی بات ہے نا جی، کل بنیان مرصوص، بنیان مرصوص کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مشبہ تشبیہ میں، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی اور مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ آپ نے کہا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، زید مشبہ ہے اور اسد کیا ہے؟ مشبہ بہی۔ بھائی مشبہ بہی کا غیر ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا۔ مشبہ بہی کا غیر ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا۔ زید اور ہے، شیر اور ہے۔ جب کسی نے کسی ذات کے بارے میں کہا کہ بنیان مرصوص سے یہ مراد ہے، گویا اس نے اسے ان سے خارج کر دیا جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس نے کوئی تعریف نہیں کی ان کی، انہیں محبوبان الہی کی صف سے خارج کرنے کی جسارت کی ہے۔ اس لیے اس کا مصداق کوئی فرد نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ کبھی کبھی مقلوب بھی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی، ان کی آل پر نازل فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم مشبہ بہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں سرکار مدینہ پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تشبیہ مقلوب ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ سیسہ پلائی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں،
لیکن کسی فرد کو اس کا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مشبہ بہی کا غیر ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ اس پہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا کمال کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس بھی وہ ذات کا نام لے رہا ہے اسے ان لوگوں سے خارج کر رہا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔